السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسانیت کو ہدایت کا سب سے عظیم پیغام ملا، یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ کا دارہ بدل دیا، دلوں کو منور کیا اور حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صادق اور امین کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، دیانتداری اور نرمی کا پیکر تھے، لیکن مکہ کا معاشرہ جہالت، بت پرستی اور ظلم کا شکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے دل گرفتہ تھے، اس لیے آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے۔ یہ غار مکہ کے قریب جبل نور میں واقع ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے، اپنے رب کو پکارتے اور سچائی کی تلاش میں ہوتے۔ ایک رات رمضان المبارک کے 27ویں شب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا، یہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، اقرأ، یعنی پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے تھاما اور پھر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید کی پہلے وحی تھی، سورہ علق کی ابتدائی آیات۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ دل ترترا گیا، جسم پر لرزہ طاری ہوا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں غار سے نکلے۔ گھر واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ انہوں نے تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ نے تصدیق کی، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ واقعہ صرف ایک ذاتی تجربہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ تھا۔ پہلے وحی نے انسان کو علم کا راستہ دکھایا۔ پڑھ، یہ اسلام کا پہلا حکم تھا۔ علم، شعور، تحقیق اور رب کی معرفت کی طرف دعوت دی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان دنیا کو جہالت سے نکال کر روشنی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پہلے وحی ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم پڑھیں، سیکھیں، غور کریں اور اللہ سے جڑ جائیں۔ اور اس لمحے پر سب سے زیادہ جس شخصیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت، دیانت اور حلم کا پیکر تھے۔ مکہ کا ماحول بت پرستی، ناانصافی اور جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غور و فکر کے لیے غار حرا جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کی بے راہ روی سے غمگین ہوتا تھا، اور ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارے اور سب سے پہلی ایمان لانے والی ہستی تھی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ ایک معزز، باوقار اور مالدار تاجرہ تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے متاثر ہو کر شادی کی۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی، آپ کے مشن کو سمجھتی اور ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ساتھ جس نے میرا دیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضرت خدیجہ کی وفاداری کو یاد کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے خدیجہ سے اس وقت محبت ملی جب سب نے انکار کیا۔
یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ سچائی کے سفر میں، رب پر ایمان کے سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ساتھی حوصلہ، وفا اور محبت کی مثال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں خدیجہ لکھ کر خراج تحسین پیش کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت خدیجہ جیسی ایمان، قربانی اور وفاداری کی روشنی عطا فرمائی، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔